میرا وہم یا حقیقت پارٹ 1۔ ہماری کلاس میں 2 لڑکے اور تقریباً 10 لڑکیاں تھیں۔ سب کی ہی آپس میں اچھی دعا سلام ہو گئی تھی۔ ہم میں سے کچھ لڑکیاں ایک ہی اسکول میں سے آئی تھیں۔ وہ پہلے سے آپس میں دوست تھیں، لیکن میری اور فرحانہ کی کسی سابقہ ہم جماعت نے یہاں داخلہ نہ لیا تھا۔ یہ ایک قدر مشترک ہونے کی وجہ سے ہم دونوں پہلے ہی نشست ہوئیں اور پھر سہیلیاں بن گئیں۔ یہاں معاملہ فرحان اور صفدر کا تھا۔ یہ دونوں لڑکے الگ الگ اسکولوں سے آئے تھے، لہٰذا آپس میں دوستی کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ انسان تنہا نہیں رہ سکتا، ہر جگہ اسے کسی دوست یا ساتھی کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ فرحان بہت سنجیدہ اور شریف سا لڑکا تھا۔ وہ کم گو بھی تھا، جبکہ صفدر شرارتی اور شوق تھا۔ وہ لڑکیوں سے بھی گپ شپ کرنے کی کوشش کرتا، جبکہ فرحان کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ مجھے اس کی یہی عادت بہت پسند تھی۔ اس کی اچھی عادات کی وجہ سے اساتذہ بھی اسے پسند کرتے تھے اور وہ اسٹاف میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک روز وہ فری پیریڈ میں گراؤنڈ میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ میں نے اس کے قریب جا کر از خود کلام کیا، کیا آپ کے پاس کل کے نوٹس ہیں؟ جواب میں اس نے مجھے اپنی ڈائری دے دی۔ اس روز وہ جب کلاس میں داخل ہوا تو بہت خوش لگ رہا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے چہکتے ہوئے دیکھا۔ اگلے روز وہ کالج کی راہداری میں کھڑا تھا۔ میں قریب سے گزری تو بات نہیں کی، لیکن لیکچر سے پہلے جب کلاس میں جانے لگی تو اس نے مجھے پکارا، ندا سنو۔ میں ٹھہر گئی۔ وہ کچھ جھجکا ہوا سا تھا۔ پھر اس نے کہا، بات کچھ نامناسب ہے، لیکن پلیز اب برا مت مانیے گا۔ جی کہیے، میں برا نہیں مانوں گی۔ کیا آپ کا فون نمبر مل سکتا ہے؟ سوری، میں نمبر نہیں دے سکتی۔ اس جواب پر وہ مایوس سا ہو گیا۔ تبھی مجھے ترس آ گیا اور میں نے یہ سوچ کر نمبر دے دیا کہ یہ ایک شریف لڑکا ہے۔ کسی غلط بات کی اس سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ گھر جا کر اس کو SMS کیا اور تھوڑی خفگی جتلائی۔ اس نے وضاحت کی کہ وہ کچھ سوالات کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، تبھی نمبر لیا ہے۔ خیر، اس کے بعد وہ گاہے گاہے فون پر مختصر بات کرتا۔ یوں ہماری اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی۔ ابھی ہماری جان پہچان کو 1 ہفتہ ہوا تھا کہ اس نے کالج سے چھٹی لی اور لاہور چلا گیا۔ وہ بہت اچھی گفتگو کرتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ اس کی باتیں سنتی ہی رہوں۔ ایک دن میں نے اپنی فیملی کے ہمراہ ہوٹل میں کھانا کھانے گئی۔ وہاں وہ مجھے نظر آ گیا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا بہت خوشگوار موڈ میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ تب ہی میں نے اسے SMS کیا کہ کہاں ہو؟ میں ایک ہوٹل میں ہوں، اپنی کزن کے ساتھ۔
हम यहाँ खाना खाने आए हैं। इसने सच सच बता दिया। अभी तक इसने मुझे नहीं देखा था। मुझे बहुत जलन हुई कि ये क्यों किसी लड़की के साथ है। इस दिन के बाद मैं इसके साथ उखरे उखरे अंदाज से बात करने लगी।